إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل يا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، محرم کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ آتے ہی ساری دنیا میں اکثر جگہوں پہ ایک حرکت اور ایک ایکٹیویٹی اور ایک طرح سے امت مسلمہ میں ایک خاص پکچر دنیا کو دی جاتی ہے، اور آج کل کے میڈیا کے زمانے میں ویسے ہی مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اسلام کو کافی بدنام کیا جاتا، تو جو لوگ سڑکوں پہ نکل کے پاکستان کی گلیوں میں ہو یا ہندوستان کی گلیوں میں جب اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، یا کہ چینوں سے مارتے ہیں، یا کہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، تو میڈیا یہ پکچر لیتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ آج کے زمانے میں بات چلی گئی کہ آپ گاؤں کی گلی کے کسی کونے میں کوئی حرکت کرتے تھے اور آپ چھپ جاتے تھے یا بچ جاتے تھے، یا کہ کوئی نہیں جانتا تھا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہر مسلمان کی ایک کونے کونے میں ہونے والی حرکت بھی آج آپ چاہیں یا نہ چاہیں میڈیا اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لوگ دسمبر کے مہینے کے ساتھ دنیا والے نئے سال کی خوشیوں کے انتظار میں، نئے سال کے جشن میں پوری دنیا میں خوشیاں، اطمینان اور انجوائمنٹ، بہت سی چیزیں شروع ہوتی ہیں، اور نئے سال کے ساتھ میڈیا انتظار کرتا ہے کہ مسلمان کالے کپڑے پہنیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، اپنا سینہ کوٹیں گے، سڑکیں روکیں گے، اور بلکہ بہت سے علاقوں میں سنی اور شیعہ کا فساد بھی ہوگا، اور یہ پکچر دنیا کو انتظار رہتا ہے اسلام کے نئے مہینے کے، نئے سال کے شروع ہونے کا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑا سا آپ سوچئے کہ آپ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے نہیں کرنے سے اسلام بدنام ہوا یا نہ ہوا یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کے معاشرے میں رہنے والے جو کام کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، وہ کرنے کی وجہ سے آپ کا اسلام بدنام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ اس کے لیے آپ نے کیا پلان کیا؟ اس کے لیے آپ نے کیا کوشش کی؟ تعجب اور افسوس یہ دونوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں کہ پہلے سینہ کوٹنے والے، کالے کپڑے پہننے والے، علم اٹھانے والے، آگ کے اطراف میں علاوہ ناچنے اور کودنے والے، یہ لوگ تھوڑے تھے، چھپے ہوئے ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ کے باپ دادا
ان کے پاس قرآن و حدیث کی غیرت تھی، ان کے پاس قرآن و حدیث کی محبت تھی، ان کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا ایک درد تھا۔ وہ پہنچ جاتے، وہ اس کی مخالفت کرتے، وہ ان سے مناظرہ کرتے، وہ ان سے مقابلہ کرتے، ان کو سمجھاتے، ان کے بڑے، ان کے چھوٹے، اور ان کے جو ان کے آقا ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان لوگوں کو چیلنج ہوتا تو وہ چھپ جاتے۔ لیکن آج ہم لوگ خاموش بیٹھ گئے، ہم لوگ شکست کھا گئے، ہم لوگ آرام میں آ گئے، ہم لوگ اٹ از ناٹ مائی بزنس والی جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کہیں بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، اٹ از مائی بزنس، کیونکہ میں اللہ کا ایک پیغام لے کے اٹھنے والا، ایک اللہ کے پیغام کو ماننے والا، رسول اللہ کے نام پہ جینے والا ہوں میں، اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں کوئی غلطی ہو، اٹ از ناٹ مائی بزنس، بلکہ میں نہیں بول سکتا۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک مثال دی، بولی کہ دیکھو اگر دنیا میں برائی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ میں کیا کروں، میں تو غلطی نہیں کر رہا ہوں، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس میں انوالو نہیں ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھیے کشتی میں سوار ہیں سب لوگ، یہ انسانیت ایک کشتی میں سوار ہے، اس میں بعض لوگ اوپر ہیں، بعض لوگ نیچے ہیں، نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے اوپر جاتے ہیں، تو اوپر والوں کو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ بھائی بار بار پانی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ اختلاف ہوا تو نیچے والوں نے پلان کیا، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے مثال دی، کہا کہ کیوں نہ ہم نیچے ہی ایک ہول مار لیں، کشتی میں ایک سوراخ کر لیں کہ ہم کو پانی مل جائے گا، جھگڑا اور مسئلہ ختم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، لیکن چلتے چلتے ڈوبتے ڈوبتے اوپر والوں کو بھی لے کے ڈوبیں گے، اس لیے کہ انہوں نے سوراخ ماننے سے روکا نہیں تھا۔ میرے دوست، آج اگر ہم ان کو نہیں روکیں، ان کو نہ بولیں، ان کے ہاتھ قدغن نہ لگائیں، تو آپ مان لیجئے کہ آپ دنیا کے سامنے کتنا بھی چیخیں کہ ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارا اسلام وہ ہے، اسلام لوگوں کے ایکشن، کردار جو میسج دیتا ہے، عمل جو میسج دیتا ہے، وہ باتوں کے ذریعے میسج ملنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محرم آ گیا اور ہم لوگ ٹھنڈے دلوں سے برداشت کر لیے، اور لوگوں نے اس کو حسین رضی اللہ عنہ سے جوڑ دیا۔ ارے بھائی، محرم حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی تھا، بہت پہلے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین پیدا کیے تو 12 مہینے بنائے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، 12 ہی مہینے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا قانون۔ وہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہماری محرم اور 10 محرم کی تاریخ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پیغمبر بنا کے جب بھیجا، میسنجر بنا کے فرعون کے پاس، تو اس نے نہیں مانا، مقابلے ہوئے، آخری میں اس نے قتل کرنے کا پلان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چند مومنین کو لے کے اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کرنے لگے راتوں رات، تو پھر سمندر کے پاس گئے، سمندر میں راستہ بنا، سمندر سے بچ گئے، فرعون ڈوب گیا۔ تو وہ تاریخ تھی 10 محرم، میرے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ماننے والوں نے کہ اللہ کے شکر کے طور پہ کہ ظالم سے بچا دیا، انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ تو یہ روزے کا تعلق شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ظالم کے زمانے سے بچنے سے۔ اس وقت سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کافی ظلم ہوا حق ماننے والوں کا، حق پہ رہنے والوں کا، حق کے ماننے والوں پہ بڑا ظلم ہوا، بہت قتل ہوئے۔ اور اللہ کے رسول سے تھوڑا عرصہ پہلے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ کہ لوگ ایمان لائے تھے اور بادشاہ کو خدا نہیں مانتے تھے۔ نجران کے علاقے میں، یمن کے پاس، تو گڑھے کھود کے آگ جلا کے اس میں ان کو جلا دیا گیا تھا۔ یہ سب ظلم جاری تھا، ہم لوگ یہ سب بھول گئے۔
ہم لوگ یہ سب نظر انداز کر دیے، اور ان بیوقوفوں نے ہم کو یہ بتایا کہ ظلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ ظلم حسین پہ ہوا، دنیا کا سب سے عظیم ظلم حضرت حسین پہ ہوا۔ دنیا کے سب سے بڑی غلطی وہ زمانے میں ہوئی جو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور پتہ نہیں ہماری ساری امت کو، سارے لکھنے والوں کو، سارے بولنے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو حسین رضی اللہ عنہ سے جوڑ دیا گیا۔ حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کوئی دینی مسئلہ نہیں تھا، دین تو ہمارا مکمل ہو گیا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا تھا۔ کب؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں محرم کا کوئی بول بالا نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کے بعد 20 سال معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی بول بالا نہیں تھا۔ تو اسی لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ قتل کر دیے گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے تھے، اور ایک لمبی فہرست ہے ہمارے صحابہ کی جو قتل کر دیے گئے تھے، اس میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی قتل ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کے نواسے تھے۔ لیکن اسلام کے زندہ ہونے، اسلام کے مننے، اسلام کے مکمل ہونے، اسلام کے کم ہونے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تعلق نہیں تھا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک پولیٹیکل اختلاف تھا، ویسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی اختلاف تھا۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو مدینے سے کوفہ کو گئے، کوئی فوج لے کے نہیں گئے، کوئی فوج لے کے نہیں گئے۔ آپ سوچئے کہ اگر ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے بادشاہ وقت سے لڑنا ہے، مجھے حکومت قائم کرنا ہے، مجھے انقلاب لانا ہے، جیسا کہ باتیں آج کل ہمارے ہر لوگ، میں نہیں بات کرتا شیعہ کی، میں نہیں بات کرتا رافضیوں کی، میں نہیں بات کرتا ان لوگوں کی جو قرآن کو بدل گیا بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، میں نہیں بات کرتا ان لوگوں کی، میں نہیں بات کرتا ان لوگوں کی جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ میں نہیں بات کرتا ان لوگوں کی جو امہات المومنین کو، حضرت عائشہ کو خصوصی طور سے نعوذ باللہ ان کو زانیہ فاجرہ کہتے ہیں۔ میں نہیں بات کرتا ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر انہوں نے جو ہے نا ظلم کیا اور انہوں نے جو ہے نا دین کو بدل دیا۔ میں نہیں بات کرتا ان لوگوں کی۔ یہ ہیں شیعہ، یہ ہیں شیعہ جو قرآن کو نہیں مانتے، جو کبھی تراویح نہیں پڑھتے۔ رمضان آتا ہے تو ساری مسجدوں میں، دنیا میں ایک ہلچل چلتی ہے، ضعیف سے ضعیف مسلمان بھی، کمزور سے کمزور مسلمان بھی، بدماش سے بدماش مسلمان بھی رمضان کا اہتمام شروع کرتا ہے۔ لیکن آپ نہیں دیکھیں گے شیعہ کی مسجدوں میں کوئی اہتمام، نہیں دیکھیں گے ان کے مسجدوں میں کوئی تراویح کا انتظام، کیونکہ یہ لوگ قرآن کو مانتے ہی نہیں، یہ قرآن کو یاد کرتے ہی نہیں۔ ہمارے پاس کتنا بھی آدمی گیا گزرا ہو دنیا کے کونے کونے میں، وہ بیچارہ قرآن یاد کرتا، اپنے بچوں کو قرآن یاد دلانے کی کوشش کرتا، کچھ نہ کچھ تحفیظ کے مدرسے کھل جاتے، لیکن آپ نہیں دیکھیں گے ان کے پاس کوئی حفظ کا مدرسہ، نہیں دیکھیں گے آپ ان کے پاس کوئی صحیح بخاری، صحیح مسلم، اللہ کے رسول کی سنتوں کو سکھانے کا معاملہ۔ ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بولی نہیں جا سکتی ہیں، ان کے پاس سوائے یہ کہ اہل سنہ یا ایک ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو ماننے والوں کی مخالفت کی جائے، دشمنی کی جائے، لڑا جائے، اور یہ بولا جائے کہ بھائی اہل بیت کو جو ہے نا حکومت ملنی چاہیے۔ بھائی کہاں حکومت ملنی ہے، کیسے ملنی ہے، اس کا کوئی سوال ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر شیعہ کا عقیدہ، رافضیوں کا عقیدہ جانوروں میں ہوتا تو گدھے اس کو قبول کرتے، اور اگر پرندوں میں ہوتا تو الو کے پٹھے اس کو قبول کرتے، اور انسانوں میں سب سے گئے گزرے بیوقوف اس کو قبول کیے ہیں۔ کوئی چیز میں عقل نہیں، کوئی چیز میں ریشنلزم نہیں، کوئی چیز میں سمجھ اور بوجھ کی بات نہیں ہے، بالکل 12 امام اور 12واں امام جو ہے نا غائب ہو گیا ہے، اور سامرہ نام کے ایک کیو میں، کہف میں، یعنی غار میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آئے گا، آ کے ابو بکر عمر کو زندہ کر کے ان کو پھانسی دے گا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ عجیب بات ہے، عجیب بے وقوفی ہے، عجیب جہالت ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم لوگ خاموشی سے برداشت کرتے ہیں۔ افسوس کہ ان کی ان بے وقوفیوں کو دنیا اسلام سمجھتی ہے۔ میرے دوست،
یہ لوگ اسلام میں سوراخ لگا رہے ہیں اور ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں، تو نتیجہ کشتی میں بیٹھنے والے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ڈوبنے والے ہیں، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ختم ہو جانے والے ہیں، ہماری پکچر بھی بدنام ہونے والی ہے۔ بالکل اللہ رسول کا نام لینے والے، قرآن و حدیث کا نام لینے والے، اہل سنت جو اس سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ ان کی بستی میں، ان کے علاقے میں، ان کے شہر میں شیعہ ہوں، آپ ان کی حرکتوں پہ خاموش بیٹھ جائیں۔ محرم آتے ہی آپ لوگ حرکت کریں، گاؤں جائیں، گلی جائیں، ان کے پاس جا کے بولیں کہ یا تو ہم کو چیلنج کر کے ثابت کر دو کہ ابو بکر نے غلط کیا، عمر نے غلط کیا، عثمان نے غلط کیا، قرآن تبدیل ہو گیا۔ ہندو اور کافر آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ قرآن تبدیل ہو گیا، اور یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے نا اپنا آدمی سمجھتے ہیں، ان کے لفظ مسلمان سے ہم دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔